دارالحدیث دارالعلوم دیوبند۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ ہندوستان بھر میں یہ پہلی درسگاہ ہے جو عین زوال علم کے وقت مسلمانوں کے عام چندے سے قائم ہوئی، اسی طرح اس کو یہ تقدم و فضیلت بھی حاصل ہے کہ دارالعلوم کا دارالحدیث ہندوستان میں پہلی عمارت ہے جو اس نام سے عالم وجود میں آئی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد کے ہندوستان میں جا بجا مدارس موجود تھے اور ایک ایک ذرہ علم کی روشنی سے منور تھا، لیکن مدارس کی اس کثرت و بہتات کے باوجود ہندوستان میں کوئی عمارت دارالحدیث کے نام سے اس سے پیشتر نہیں بنی۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ پہلا موقع تھا کہ دارالحدیث کے نام سے ایک بڑی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان رئیس ڈھاکہ نے دارالحدیث کی تعمیر کے لیے 13,000 کی رقم پیش کی۔ دارالعلوم میں دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں 20 ربیع الاخر 1330 ہجری 18 اپریل 1912 عیسوی کو ایک عام جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف مقامات کے لوگوں نے کثرت سے شرکت کی۔ طلباء نے بائیسار مزدوروں کے بجائے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ والہانہ انداز میں خود بنیاد کھودی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے فرمایا کہ سب صاحب ایک ایک دو دو اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھ دے، نہ معلوم حق تعالیٰ کے یہاں کس کا خلوص قبول ہو جائے۔ چنانچہ تمام شرکائے جلسہ نے دو دو اینٹیں رکھی۔ دارالحدیث کے لیے بنیاد تیار کرنے میں طلباء نے جس مخلصانہ ہمت اور محبت اور جوش عمل کا مظاہرہ کیا، وہ طلباء کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس سال کی روداد میں مذکور ہے کہ جلسہ دارالحدیث کے دن سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا، مگر بنیاد تعمیر کرنے کے لیے پہلے کنکریٹ کٹوانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کسی قدر بنیاد بھی کھدنی باقی رہ گئی تھی۔ ابھی کنکریٹ ڈال کر کوٹنا ہی شروع کیا گیا تھا کہ زور و شور کی ایک طوفانی بارش ہو گئی اور قریبی تالاب پانی سے بھر گیا، حتیٰ کہ دارالحدیث کی بنیادیں تک پانی سے لبریز ہو گئی۔ یہ قطع زمین تالاب ہی کا ایک حصہ تھا جو 1328 ہجری میں اٹوا دیا گیا تھا۔ مٹی چونکہ ابھی پختہ نہ ہوئی تھی اس لیے گر گئی اور بنیاد کا حال دلدل کا سا ہو گیا۔ اس کے علاوہ درسگاہوں تک پانی کے پہنچ جانے سے عمارتوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر مزدور بالکل نہیں ملتے تھے۔ بارش کی تواتر سے یہ احتمال بھی نہ تھا کہ پانی 2-4 روز خشک ہو جائے گا۔ ڈول ڈلوا کر پانی نکلوانا شروع کیا، مگر سارے دن میں بہت تھوڑا سا پانی نکل سکا۔ بالآخر نماز عصر کے بعد طلباء نے کمر ہمت باندھی، بالٹیاں لے کر کھڑے ہو گئے اور 1 گھنٹے میں تمام پانی نکال کر تالاب میں ڈال دیا۔ پانی نکل جانے پر معلوم ہوا کہ ابھی ایک سخت مرحلہ باقی ہے۔ بنیاد میں نصف قد آدم دلدل ہو گئی تھی۔ اس موقع پر مدرسین و طلباء کی محنت و جانفشانی کا منظر قابل دید تھا۔ کئی سو طلباء لگے ہوئے تھے اور قطاریں بنا کر آنن فانن میں گارے کی بالٹیاں بھر بھر کر تالاب میں پہنچا رہے تھے۔ رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی سعی میں لگا ہوا تھا۔ اس مقابلے اور مسابقت میں اور بھی لطف تھا۔ طلباء نے 2 جماعتیں بنا کر کام کو نصف نصف تقسیم کر لیا تھا۔ جو کام مہینے بھر میں مزدوروں سے ہونا مشکل تھا وہ طلباء نے 2 دن میں کر دیا۔ کنکریٹ کی کٹائی میں بھی طلباء نے حصہ لیا۔ یہ کام بھی تنہا معماروں اور مزدوروں سے شاید 1 ماہ میں بھی ختم نہ ہوتا، لیکن طلباء نے اس جد و جہد سے کنکریٹ، اینٹ اور چونا موقع پر پہنچایا کہ 1 ہفتے میں بنیادیں اوپر آ گئی۔ الغرض جیسی مقدس اور متبرک تعمیر تھی ویسے ہی مخلص ہاتھوں سے بنیاد تعمیر ہوئی، اور طلباء کی یہ آرزو کہ دارالحدیث کی بنیاد ہم کھودیں گے اب معاشِ زائد پوری ہو گئی۔ عالم اسلام میں ماضی میں جو دارالحدیث بنائے گئے ان کے بنانے والے سلاطین اور فرما روا تھے۔ اس دارالحدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں غریب عوام کا ہاتھ کار فرما رہا ہے، اور انہی معمولی امدادوں سے یہ عظیم الشان عمارت عالم وجود میں آئی ہے۔ دارالحدیث کی تعمیر سے قبل مختلف حضرات نے عالم خواب میں دیکھا کہ موقع تعمیر دارالحدیث پر دارالعلوم کے اکابر مرحومین جمع ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے سامان اٹھا کر لا رہے ہیں اور تعمیر میں مصروف ہیں۔
دارالحدیث کی یہ پرشکوہ عمارت 1349 ہجری 1930 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت 9 درے کی عمارت سے متصل بالکل پیچھے جانب مغرب میں بنائی گئی اور دائیں بائیں دونوں جانب 13 کمرے تعمیر ہوئے۔ تمام کمروں کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ اس عمارت کے وسط میں دارالعلوم کا مرکزی ہال واقع ہے، جس میں دارالعلوم کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اس ہال کو بعد میں دارالحدیث تحتانی کا نام دیا گیا اور ایک عرصے تک دور حدیث کی تعمیل یہی ہوتی رہی۔